یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی جو گھر والے ہیں جن کی محبت کا یا جن کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کر رکھا ہے، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لی تو الحمدللہ سب کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی نظر آتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا گھر والے تھے سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے، لیکن یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کی، اور یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تھی کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا سامان چاہتا ہے، تو فرمایا نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کھیتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری آخرت کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ کمال ہو جائے، آخرت کی زندگی میں میرے پاس ساز و سامان زیادہ ہو، یعنی نیکیوں کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم ایسے لوگ جو من کان یرید، جن کی چاہت ہوتی ہے، جن کی یہ چاہت ہے اور جن کی یہ خواہش ہے، جن کی یہ تمنا ہے اور دل میں طلب ہے، اشتیاق ہے، حرث الآخرہ، ان کی چاہت کیا ہے؟ حرث الآخرہ، کہ ہماری جو آخرت کی کھیتی ہے نا، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہماری خوبصورت ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھی اپنی طرف سے ایک خاص انعام رکھا ہے، وہ کیا؟ فرمایا نزد لہ فی حرثہ، ہم ان کی اس پروگرام میں، ہم ان کی اس خواہش میں، ان کی اس تمنا میں ہم بھی اپنی طرف سے نزد لہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص فقط دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، کس کا؟ یعنی یہ آیت نمبر 20 ہے، سورۃ الشورى ہے، اور جس آیت میں میں اردو کرتا رہا ہوں وہ آیت نمبر 23 ہے، جس میں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا حکم رب نے رکھا ہے، اور اس سے پیچھے 22 اور 21 اور میں 20 آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو کہ آگے میں نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی کچھ زندگی کی چند باتیں کرنی ہیں، تربیت کے طور پر، اصلاح کے طور پر، پیغام کے طور پر، درس کے طور پر، اور اپنی زندگی کی خوبصورتی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس لیے اس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو فقط دنیا کی کھیتی کو چاہتے ہیں، فقط دنیا کا حکم ہے، فقط دنیا کی چمک دمک کے مطالب ہیں، فقط وہ دنیا کی چاہت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، کیا؟ تو ہم اس میں سے کچھ حصہ عطا کرتے ہیں، کیا؟ کچھ حصہ عطا کرتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے نصیب میں آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بڑا نکتہ لطیف ہے جو توجہ طلب ہے، جس کو میں دوبارہ پھر لٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم فیصلہ ہے، رفعت من کان یرید حرث الآخرہ، جو چاہتا ہے، جو طالب ہے کہ جو میری آخرت کی زندگی ہے وہ میری خوبصورت ہو جائے، وہاں میرا ساز و سامان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ ہو جائے، یعنی نیک اعمال، نیکیاں جس پر رب راضی ہوتا ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور یہاں یہ بڑا خاص نکتہ لطیف ہے کہ جو من کان یرید، جس کی چاہت فقط حرث الآخرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں بھی اس کی یہ ادا بڑی پسند ہے، ہمیں بھی اس کی ادا بڑی
پسند ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور آپ کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ پوچھتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھئے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، فیصلہ آپ پر ہے۔ تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے آخرت کو دنیا پر فوقیت دے دی ہے۔ کیا؟ آخرت کو، دائمی زندگی کو، مستقل زندگی کو، اور دائمی جو زندگی ہے اس کو میں نے عارضی زندگی پر کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے۔ میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، میں نے آخرت کو پسند کیا ہے کہ جو ہمارا اصلی اور دائمی گھر ہے، جو اصلی اور دائمی ہماری زندگی ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری یہ ادا میرے رب کو بڑی پسند آئی، یہ میری ادا میرے رب کو بڑی پسند آئی ہے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ والوں نے دنیا پر آخرت کو ہی ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، آخرت کو پسند کیا۔ میں حضرت داؤد طائی علیہ رحمت کے حوالے پڑھ رہا تھا، جو ہر پہلو کے لحاظ سے علمی شخصیت تھے اور وقت کے کتب تھے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمت، اب ان کا جب انتقال ہوا تو سجدے کی صورت میں ہوا تھا۔ کیا؟ رات آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور نماز تہجد کے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، یہ دنیا فانی سے آپ ظاہر پردہ پائے۔ سارے انتظامات دفن کے ہو گئے اور اگلی رات جب شروع ہوئی تو ایک اس علاقے کی نیک آدمی کو آپ کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، جملے پہ غور کرنا۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے بڑی تیزی سے دوڑے جا رہے، بھاگے جا رہے۔ تو آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ آپ اتنی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کہتی ہیں اب یہ باتیں سب میں سننے کے لیے نہیں، نہ سنانے کے لیے، یہ ساری باتیں یہ عمل کے لیے، جس سے ہم زیرو بٹا زیرو ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم دونوں نے مولانا صاحب نے آپ کی طرف سے بات کر دوں، آپ کی طرف سے بات نہیں کی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ بالکل درست ہو، میں آپ کی بات میں اس میں شامل کروں گا۔ حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کے لحاظ سے ہم زیرو ہیں۔ زیرو کہنا بھی میرے خیال میں مناسب ہے، کیونکہ اس وقت ہماری عمل کی جو عملی زندگی کی جو کیفیت ہے وہ سب کو پتا ہے کہ عملی طور پر ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے دین کے اندر نئے ہیں، ہم کتنے مست ہیں۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، حضرت کیا نام؟ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ بزرگوں نے کیا دیکھا کہ خواب میں کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ توڑے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے آواز دے کر پوچھا حضرت صاحب اتنی تیزی کیوں توڑے جا رہے ہو؟ جملہ کیا فرماتے؟ فرمایا قید خانے سے آج خلاصی ہوئی ہے، میں دوڑے جا رہا ہوں کہ دوبارہ پھر نہ قید ہو۔ یعنی اللہ والوں نے دنیا کو قید خانہ سمجھا کہ یہ قید خانہ ہے یہ، لیکن دنیا ایک میٹھی سی چیز ہے، دنیا کی ایک زیب و زبائش ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، بس اس کو بندہ دے کر اس میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان کیا ہے، میں جو قرآن کی ایت جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 ہے اور یہ ایت نمبر 20 ہے۔ اس میں یعنی آپ نے چیز بیان کر دی ہے اور آپ نے سن لی اور میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ہی گروہوں کا ذکر کیا ہے، کتنے؟ بولیے، دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک آخرت کے طالب ہیں اور ایک دنیا کے طالب ہیں۔ ایک نے اس گروہ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور ایک گروہ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، نزد لو فی حرثہ، ہم نے بھی اس کھیتی میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ ہمیں تمہاری ادا پسند آ۔ اور جنہوں نے دنیا
سا حصہ دیا ہے دنیا میں سے. کیا؟ تھوڑا سا حصہ دیا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. پھر ہم نے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. وہ دنیا دار جو ہے وہ آخرت میں پھر فارغ ہو جائیں گے. ان کے لیے وہاں اب دیکھیں, اب کیا ہے آپ نے سن لی, اس کا مفہوم میں نے آپ کو دے دیا, تم نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کو ذکر کیا اور دو گروہ کے ساتھ جو رب نے سلوک کیا ہے ان کے ارادے کے مطابق, ان کی نیت کے مطابق, ان کے غرض و غایت کے مطابق جو رب نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی آپ نے سن لیا. ادھر نہ ضد نہ ہوئے, ادھر نوتی میں نہ ہو, اور آخر ایک میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے رکھی. اب یہ ایت نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے سامنے ہو تو پھر وہ اپنے نانا جان یا اپنے باپ یا اپنے نبی کی باتوں پہ عمل نہ کرے. خدا کی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا. اب آج کی گفتگو میں فقط حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے رکھ رہا ہوں, باقی میں کسی شخصیت کو سامنے نہیں رکھ رہا. بس انہی کی زندگی میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں, جس کو آپ سماعت فرما لیں اور آپ سن لیں. میں سنا دیتا ہوں, پھر میں بھی اس کو انشاءاللہ اپنے دامن میں رکھوں, تم بھی اپنے دامن میں رکھیں, پھر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت ہو گئی. اب ایک جملہ میں پھر دوبارہ دہرا کر پھر میں انشاءاللہ ان کی زندگی کی میں سے ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ یہاں گوشتگار کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو میں نے آپ یہاں بیان کر دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی ایک ایک فرد کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. کیا بے شمار پہلو کہہ لیں, ان کو گوشے کہہ لیں, ان کو جہتے کہہ لیں, ان کو جزیات کہہ لیں, ان کو حصے کہہ لیں, جس میں سے بے شمار ان کے گوشے ہیں. لیکن میں اجمالی طور پر فقط حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ان کے سامنے آیت کریمہ تھی, مرتبہ, عزت, وقار, رفت, قدر و منزل, وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی عزت کیا تھی, یا ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. وہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہے کہ جن کا پہلے نام آتا الحسن, پھر آتا حسین, سیدہ شباب اہل جنہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب نے اپنی نبی پاک نے نہیں, یہ میں نے حدیث کوٹ کر دی ہوئی پچھلے جمعہ پر, یہ میں نے حدیث پاک کوٹ کر دی ہے کہ یہ تحفہ بھی رب نے بھیجا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تیرے دونوں شہزادوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اور خدا کی عزت کی قسم اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اٹھا لے, یا امام عالی مقام شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, خدا کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بنا دیا. ان کے تو ایک ایک سانس میں سے ان کے نانا جان کا سانس نظر آتا ہے, ان کے ایک ایک ادا میں سے ان کے نانا جان کی ادا نظر آتی ہے. اب آئیے امام حسن کے بارے میں بات بڑی خصوصی جو کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تشریف فرمائیں, آپ تشریف فرمائیں. آپ کے پاس ایک سائل ہے, کیا آپ کے پاس ایک سائل ہے. اب اس نے سوال کیا کہ اے امام صاحب مجھے کچھ چاہیے, مجھے کچھ چاہیے. میں آج یعنی اس سے آغاز کر رہا ہوں, آگے کوئی کچھ چیزیں آگے بڑی خاص آ رہی ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں جہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیا. کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سب کچھ لٹا دیا, ایک سوئی تک گھر میں رکھی, ایک سوئی تک گھر میں رکھی. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گوریا کا لباس پہن کر, حتیٰ کہ لباس بھی اتار کر اور حتیٰ کہ دیواروں کو ہاتھ لگا کر دیکھیں کوئی سوئی نہ رہ جائے, ہر چیز نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے.
اور اسلام کی سربلندی کے لیے. تو انہی کے بارے میں حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ سب کچھ رب کی بات میں بتایا. سبحان اللہ. کچھ گھر میں نہیں، سوئی تک گھر میں نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. اب سائل آیا ہے آپ کی بارگاہ میں. دیکھیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جس سالن میں شوربہ ہوتا ہے نا وہ نبی پاک کو پسند ہے. سبحان اللہ. جس سے ہم کافی دور ہیں. دیکھو ہم جب ہندی تو نہیں پکاتی ہیں تو اس کو ہم نے آج تک شوربے والی نہیں پکائی کیا، لیکن میں نے عربیوں کو شوربے والی بھنڈی تو نہیں کھاتے دیکھا. ہم عربی کا جو سالن ہے وہ بھی ہم خشک بناتے ہیں. میں نے ان کو شوربے والا سالن میں نے بناتے دیکھا. سبحان اللہ. شوربے والا سالن نبی علیہ السلام نے پسند کیا. اگر حکمت پڑھو تو حکمت کی روح سے شوربے والا سالن صحت کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. صحت کے لیے بہتر ہے. حکماں سے رابطہ کرتے ہیں، حکماں سے پوچھو، خود مطالعہ نہیں کر سکتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سالن میں اتنا شوربہ ڈال دیں، اتنا شوربہ بنائیں، اگر ہمسایہ بھی آ جائے، 2 گھر آ جائیں، 3 گھر آ جائیں، زیادہ آ جائیں تو سب کو سالن پورا آ جائے. سبحان اللہ. یہ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. اور ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال کہ ہماری فریج میں ایک سالن نہیں پڑا. ہماری فریج میں 3-4 قسم کے سالن پڑے ہوئے. اگر کوئی مانگنے آ جائے نا تو دینا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں آج ہم نے تو جناب اور دودھ کے ساتھ کھانا کھایا. حضرت صاحب میں بات کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. ہاں جی. وہ شوربہ ڈال کر شوربہ زیادہ بنا کے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا وہ بڑی دور کی بات ہے. تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر رہا. تو کہہ رہا کہ میں کپڑے بھی اتاروں. کہا بتا رب کیا کہہ رہا ہے؟ من کان یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ. جو فقط آخرت کو چاہتا ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے پھر میں بھی تعمیر کرتا ہوں نزد له، پھر میں بھی اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی آخرت کی زندگی کمال بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی آخرت کی جو کھیتی ہے اس میں کیا کرتا ہوں؟ برکت ڈال دیتا ہوں. اور فقط ہمارے کہا نا یرید حرث الدنیا، جو فقط دنیا کا طالب ہے، دنیا کا طلبگار ہے، نوتے میں رہا تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں. اور آگے فرمایا فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں رکھتے. یہ ایت نبی کے گھر والوں نے پڑھی ہو، نبی پاک کی زبان سے سنی ہو، تو نبی کے گھر والوں نے عمل نہیں کر کے دکھانا تو دکھانا نہیں سکے. سبحان اللہ. اگر ایک سائل آئے اور کہ امام صاحب حالات بہتر نہیں ہیں اور مجھے کچھ ضرورت ہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 100 روپے کی ضرورت ہے. کتنی؟ 100 روپیہ. 100. کتنی؟ 100. آپ نے کیا کیا؟ نوکر سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نوکر سے فرمایا پتہ کرو کتنی رقم پڑی ہے. جتنی ساری اٹھا کے سو دی. سبحان اللہ. کیا اتنی ساری تھی وہ اٹھائے اور ساری رقم اس کو دے دی. وہ تقریباً 50,000 کے قریب تھی. کتنی؟ تو آپ کو پتہ ہے وہ سکے کی صورت میں تھی، درہم کی صورت میں تھی. اب اس سے اٹھائی نہ گئی رقم. کیا اس سے رقم اٹھائی نہ گئی؟ وہ بازار گیا، ایک مزدور آیا اس کو اٹھانے کے لیے. امام صاحب فرمایا کہ اس مزدور کی مزدوری بھی میری طرف سے ہے. سبحان اللہ. کیا اس کی مزدور آئے ہونا اس کو اٹھانے کے لیے، فرمایا اس کی مزدوری بھی میری طرف سے ہے. تو فرمایا آج تو میرے پاس رقم تھی اتنی، پھر کبھی آنا پھر تمہیں پتا چلے کہ نبی کے گھر والوں کی سخاوت کیا ہے. سبحان اللہ. پھر کبھی آنا پھر تمہیں بتائیں گے، کیونکہ آج میرے پاس رقم اتنی تھی، جتنی تھی وہ میں نے ساری آپ کو اٹھا کر دی تھی. تو پھر کبھی میرے پاس آنا پھر آپ کو بتائیں گے میں قربان جائے. اب وہ تو چلا گیا. اس وہ جو مزدور لائے اس مزدور کی جو مزدوری تھی وہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. رقم لے کر چلے گئے تو ساتھی قریب بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ جو گھر میں کوئی انتظامات کرتے تھے، جو کھانا پکتا مہمان نوازی کرنے کے لیے لوکر رکھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ سب یہ اگر پیار نہیں رکھا تو کوئی مہمان آ جائے گا
کوئی نظام ہم نے گھر کا چلانا ہے تو ساری رقم ہی آپ نے ختم کیا، وہ ساری رقم 50,000 کی ساری اٹھا کر دے دی ہے، ساتھ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ آج رقم اتنی تھی۔ پھر کبھی آنا پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری سخاوت کا حال کیا ہے۔ تو اب تو کوئی خرچے کی بھی چیز ہی نہیں ہے، آپ نے کمال نہیں کر دیا کہ میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں کس کی راہ میں خرچ کیا۔ اب یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، غور کرنے کے لیے آپ نے جملہ فرمایا کہ میں مجھے اتنا بتاؤ فکر کرنے والوں کہ میں نے یہ جو رقم دی ہے کس کی راہ میں دی ہے، کہ یہ رب کی راہ میں دی ہے۔ فرمایا رب کا فیصلہ ہے کہ میں کبھی قرضہ نہیں چڑھنے دوں۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ اور رقم ہے بھی اس کی، ہم نے کوئی احسان کیا رب ہے، ہم نے کوئی کمال کیا ہے، رقم ساری اسی کی ہے، دولت اسی کی ہے، مال اسی کا ہے، اسی نے ہمیں دیا ہے۔ وَبِمَا اس میں سے رزقناہم، جو رزق اس نے ہمیں دیا ہے ہم نے تو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا، ہم نے اپنی طرف سے کیا دیا۔ اس لیے محترم پریشان نہیں ہونا، جس کی راہ میں ہم نے دیا ہے جب کوئی مہمان آئے گا تو مہمان بھی اسی کی طرف سے آئے گا اور خرچہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ تو آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ نے غور کرنا ہے، بہت کمال ہے۔ آپ ایک نا باغ کی تشریح لے گئے، مدینہ سے باغ میں گئے تو باغ میں کیا دیکھتی ہیں کہ میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک دن آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو مزاح میں لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ مزاح کر رہے تھے۔ ایک مذاق ہوتا ہے، ایک مزاح ہوتا ہے۔ مذاق منع فرمایا گیا ہے اور مزاح کرنا میرا کر سب کچھ سن رہے ہیں۔ مزاح میں دل شکنی بھی ہوتی ہے، دل رہتا ہے، دل بار بار جو بیٹھے ہیں پھر مسکراتا رہتی ہے، اور مذاق میں دل شکنی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، منع فرمایا شریعت نے، اور ہونا بھی ایسا نہیں چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مزاح میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ کہنے لگے امام صاحب آپ کو سارا کچھ دے دیتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی کوئی سائل واپس نہیں ہو۔ بے شک باتیں ہو گئے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تنگی بھی ہونا تو کوئی سائل واپس نہیں مڑتا، تو آپ نے مسکرا کے تبسم فرما کے جملہ کہہ دیا، تبسم فرمایا اور ایک جملہ کہہ دیا، یعنی کہ ڈر لگتا ہے اس کی ذات سے۔ کیا ڈر لگتا ہے اس کی ذات سے کہ جو سائل آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے۔ بے شک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہمارے لیے اور ہم نے کھولا ہوا اس کی مخلوق کے لیے، اور ہم ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا دروازہ بند ہو گیا، خدا کی قسم رب کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جب تک میرے بندے کا دروازہ میری مخلوق کے لیے کھلا رہے گا اس لیے دیر میرا بھی کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ تو خدا کا مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے کا دروازہ کھلتا ہے میری مخلوق کے لیے اپنی طاقت کے مطابق، اور میرا کھلتا ہے میری طاقت کے مطابق۔ اب اگلا جملہ سنیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے تو باغ میں کیا دیکھا کہ وہ باغ کا جو مالک ہے نا اس نے ایک نوکر رکھا ہوا اور نوکر اس باغ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا کھانا کھانا تھا؟ کھانا کھا رہا تو امام حسن مجتبیٰ کے بھو تھے نا، ان کے یہ منظر دیکھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، کیا کرتا کہ ایک لقمہ خود کھاتا اور سامنے کتا بیٹھا تھا، ایک لقمہ کتے کو ڈال دیتا۔ ادھر ہی ہے نا؟ ادھر ہی، ہاں جان۔ اب کچھ کہنے لگا، کوئی میری زبان سے کوئی بات نکلنے لگی، پھر ہم نے اپنا نفس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں نا، پھر ہم اس شعبے کے اپنے کام کو بھی دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ نفس بھی کرنا ہے، پھر آپ نے بین الاقوامی سطح پر، پاکستانی سطح پر، اپنے علاقے کی سطح پر، پھر مختلف محکموں کی سطح پر، پھر آپ نے اس پر نظر دوڑانی ہے، کیونکہ آپ تو خبریں پڑھتے رہتے ہو، سب آپ کی اہل علم ہے، مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ آپ تجربہ کار بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آیت نمبر 20 سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 کے حوالے سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 20 کو میں نے سہارا بنایا ہے اور آیت نمبر 20 کو اپنے گھر میں سے جا کر خود دوبارہ پھر مطالعہ کرنا ہے کہ رب نے آیت نمبر 20 سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 میں کیا پیغام ہمیں دیا اور آل بیت اس پر عمل کیسے کیا۔
اس میں بھی بات ہوئی. سبحان اللہ. جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں گئے تو بعد کا جو نوکر تھا کیا کر رہا تھا؟ ایک لقمہ خود کھانا کھا رہا تھا اور ایک لقمہ خود اور ایک لقمہ آگے کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کتا. کتا. انسان نہیں. ایک نبات ایک پلید جناب کتا. لیکن یہ مسئلہ یاد کریں اگر خشک کتا ہونا کیا تو ساتھ لگ گیا تو کپڑے پلید نہیں ہوتے. مسئلہ یاد رکھا کریں ٹھیک ہے. تو اگر گلا ہو تو پھر کپڑوں کو آپ صاف کریں. یاد رہے گا؟ چل بارہ. ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتے ہیں. یہ منظر آپ دیکھتے رہے دور کھڑے رہے اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھتے رہے. کل میں جب کھانا مکمل ہو گیا اس نے کھا لیا فارغ ہو گیا پھر آپ اس کے قریب گئے جا کر پوچھے کہ یار یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھاتے وقت ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتے. یہ جو آپ نے کام کیا یہ کیوں کیا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس سامنے آ کر بیٹھ گئی مخلوق اور جب میں کھانا کھانے لگا تو مجھے شرم آئی کہ اس کے سامنے میں خود کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں. مجھے شرم آئی کیا بات کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں انسان ہوں تو انسان نہیں ہے. اگر مدینہ المنورہ کے ایک باغ میں ایک نوکر بیٹھا ہو مالک بھی نہ ہو تو یہ کیا واقعہ سننے کے لیے ہے؟ کیا فقط سنانے کے لیے ہے؟ کیا واہ واہ کرنے کے لیے ہے؟ نہیں محترم یہ واقعہ عملی کے لیے ہے. اپنے علاقے کی فضا کو اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہے. اپنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک پیش کرنا ہمدردی پیش کرنا رعایت شفیق بن کر ان کی خیر خواہی کے لیے کمال درجے کا سبق ہے. کیا بات. فرمایا اے امام صاحب میں جب کھانا کھانے لگا کتا سامنے بیٹھا مجھے شرم آئی کہ تو خود کھائے اور وہ دیکھتا رہا. سبحان اللہ. مجھے شرم آئی اس لیے میں نے رب کا حیا کرتے ہوئے کہ میرا رب جو ہے وہ کہ ناراض نہ ہو جائے کہ میری مخلوق سامنے بیٹھی ہوئی ہے خود کھا رہا ہے. اس لیے محترم اے امام صاحب ایک لقمہ میں نے اپنے منہ میں ڈالا ہے اور ایک لقمہ میں نے کتے کو ڈالا ہے. وہ تو کتے کو ڈالتا رہا. ہاں وہ